طبیعت کی روانیوں سے، یعنی شعر بہتے ہوئے پانی کی طرح سے، یہ میر صاحب کی خصوصیت ہے۔ اسی وجہ سے تو گل رانا میں حکیم عبدالحی نے کہا تھا کہ ان کے یہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میر صاحب نے ہر صنف میں شرکت اور موجود ہیں واسف کے۔ میر تقی میر سے پہلے واسف کا وجود نہ تھا، تو میر صاحب نے واسف اردو ادب میں ایجاد کیا۔ ہم نے یعنی اردو شاعری میں غزل ہو کہ مثنوی ہو، قصیدہ ہو کہ مرثیہ ہو، خطا ہو کہ رباعی ہو، عرب اور عجم فارسی سے لیا، لیکن اس میں معنی اپنے معنی ہمارے یہاں کی، جس کی طرف کھل کر اشارہ غالب نے کیا تھا کہ بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ، رواں فروز بنی دوشائے زناری۔ مالک کہتا ہے مسنج شوکت عرفی کے بود شیراز، تم عرفی کی صرف تعریف اس وجہ سے مت کرو کہ وہ شیراز ایران سے تعلق رکھتا تھا، مشو اسیر جلالی کے بود خانساری، تو خانساری کے اسیر اس وجہ سے مت ہو جاؤ کہ وہ خانسار ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ بس سومنات خیالم درائی تابینی، تو میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ، رواں فروز بری دوشائے زناری، اگرچہ کہ میرے سینے پر تم زنار پڑا ہوا دیکھو گے، لیکن میرے بازوؤں سے جو تجلیات کے، جو آپ کے کیا کہتے ہیں اسپریچول جو تھاٹس نکلتے ہیں، اس کو تو دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اردو کی شاعری میں اگرچہ کہ حیتیں ادھر اور ادھر سے لیتے ہیں، لیکن ہم معنی اپنے اسی وجہ سے معنی آفرینی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دوستو، جب نعت میں محسن کاکوری نے 21 آپ کے جو ہے یہاں کی زمین کے تلمیحات رکھے، سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، تو وہ نعت وائرل ہو۔ یہ عظمت میر صاحب نے یہاں کی، اور اثر لکھنوی آپ کے بہترین طریقے سے کہتے ہیں کہ خوشنما فارسی تراکیب کا مطبوعہ صرف میر کے کلام کا ایک نمایاں خصوصیت رکھتا ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی جائیں گی، تو مسئلہ یہ ہے کہ میر صاحب جو شعر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میر عشق کا شاعر، میر عشق کا امام، میر کی غزل اپنے عقل کو غلام سمجھتا، میر غزل کا خان، میر درد و آلام کا مسئلہ۔ آپ تھے ابتدائے عشق میں ہم، ہے کوئی بتا سکتا ہے یہ شعر کو لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا پروفیسر صاحب۔ آپ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک انتہا ہے۔ یہ دو مصروں میں عشق کی پوری مسئلے پر یہ ہے نہیں، اور سادے بھی تھے، نہ کوئی شوکت و حشم کے الفاظ ہیں، نہ کوئی فارسی کے بڑے تراکیب ہیں، نہ کوئی تلمیحات اور اصطلاحات کے گچھے اس میں موجود ہیں، سادے بھی ہے۔ آپ کے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے جو بات کہی ہے، سخت کافر تھا جس نے پہلی بار، سخت کافر تھا جس نے پہلی بار مذہب عشق اختیار کیا۔ ایک چیز آپ کو بتاؤ، اردو ادب اور فارسی ادب میں یہ کفر اور کافر بڑی پرانی بات پڑی بات، اس کو سن کر آپ جو ہیں پریشان نہ ہوں، اس وجہ سے کہ ہم نے سر سید کو پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہم نے شبلی نعمانی کو کفر کا فتویٰ دیا، ہم نے مفتی نذیر احمد پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہم نے اکبر
चल रहा था। फीला महाफीला में लिखा है प्रोफेसर साहब के कोरिया में 30-35 साल के थे मौलाना में, तो गाजी के शागिर्द और इत्तेफाक से इब्ने अरबी के इल्म में आपके होते या नवासे, तो क्योंकि राजी के शागिर्द उम्र में ज़्यादा थे, तो उन्होंने नमाज से जोर जो हुई तो नमाज पढ़ाई, तो नमाज जो पढ़ाई तो पीछे मौलाना रोम और वो शागिर्द इब्ने अरबी थे। राजी के शागिर्द ने पहली रकत के बाद की सूरह कुल काफिरून पढ़ा और दूसरी रकत में भी आपके जो है काफिरून का सूरा पढ़ा। तो जब नमाज खत्म हुई तो मौलाना रोम ने कहा ये बेखुदी नहीं था, एक कुफ्र का फतवा तुम्हारे लिए था, एक कुफ्र का फतवा। ये मसला था उस जमाने में। आप जानते हैं मुतकल्लिमीन और इनका, ये मैं बता रहा हूँ जो मुस्तनद है कि ये पुराना 700 साल से नहीं बल्कि चल रहा है जिस तरीके से, तो सख्त काफिर था जिसने पहली बार मजहब इश्क इख्तियार किया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीर की जो गज़ल है उसमें आप देखते हैं कि जो मानी का है मीर की गज़ल पर, देखिए मसला मीर अपनी जगह पर सही है। मरासी मीर के 2-3 चीज़ें पेश करूँगा अपनी जगह पर, अपनी सनद रुबाइयात मीर और फ़क़ात मीर अपनी जगह फारसी के हूँ या उर्दू के हूँ कमाल के, लेकिन ये देखिए कि शेर बनता कैसे। एक तो आपकी वारिद क़ल्बिया दिल, एक आपके ये मुशाहिदा के खारिज है। तो ये मुशाहिदा के खारिज जब आप जज्ब करते हैं, शायर जो हसास होता है तो अपने वारिदात क़ल्बिया से मिलाकर जज्बे का जो सेंटर है जिसको क़ल्ब या दिल कहते हैं उसमें पका कर उसके अलाव में उसको सोजो गुदा से मिलाकर सफ़े क़िरतास पर निशान। ये है शेर। मीर साहब ने रोहिला का दौर देखा, मीर साहब ने नादिर शाह की दिल्ली तबाही देखी, मीर साहब ने खान आरजू की बदसलूकी देखी, मीर साहब ने सौतेले भाई का पूरी चीज अपने जिंदगी को काट करना देखा, मीर साहब ने सैयद अमानुल्लाह की 10 साल आपके जो सबसे बड़ा जो रफीक का मौत देखी, बचपने में बाप का साया उठ गया। ये पूरे जो मसाइल थे समाज और इसके बाद वो समाजी हालात थे, इसीलिए कहा था मीर साहब ज़माना नाज़ुक दोनों हाथों से खा नहीं सकता। बड़ा शायर मसाइल को अपने आप पर देकर देता है। देख रहे हैं आप कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं। धाकल तलब दिमाग जिन्हें इंकलाब ज़माना देखिए कि शहंशाहों की आंखों में सलाई फेर दी जा रही है। वो जो कल तक तख्त ताज के पर बैठे थे आज उन्हें भीख भी नहीं मिल रही। तो मीर के जो शेरों की जो दर्द, शेरों में जो दर्द, उसकी वजह यह है कि मीर ने दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, क्या शेर कह रहे हैं। मीर इसी तरह से दर्द और सोच हो हम के शायद नहीं बने। दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, मैं अपनी दिल की वीरानी कैसे बयान करूं। ये नगर 100 मरतबा लूटा है। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए आप हमारे पास, मैं देख रहा था आज हकीम साहब ने किताबें यहाँ पर डिस्प्ले की। मैं अभी
جدیداً بھی تحقیق ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، مگر میں آپ اسکالر سے میں یہ بتاؤں گا تفاضلی آپ کی جو ہے کتابوں کی بہت کمی ہے یعنی آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ میر کے اس سوز و درد و داغ و غم سے ان اردو کے شاعروں نے کیسا استفادہ، اس سے آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ جہاں تک کہ قلب اور جذبے اور دل اور وجدان اور عشق کا اور جنون کا تعلق ہے، میر سے اچھے شعر کس نے نہیں کیا۔ یہ تو اسی لیکچر ہے نا، اس میں تو آپ کے جو کیا کہتے ہیں کالج کا ایکسٹینشن لیکچر لکھے کہ جس میں ایکسپلین کروں گا اسکالرس ہے۔ اسی وجہ سے میر نے کہا تھا کہ دل عجب شہر تھا خیالوں کا، بوٹا مالا ہے حسن والوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ۔ اب یہ جو شعر آتش لکھنوی کا مشہور ہو گیا، مندر کو توڑ ڈالیے مسجد کو ڈھائیے، آتش صوفی منیش شاعر، مندر کو توڑ ڈالیے آتش کو مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا۔ کہاں سے لے رہا؟ مولانا روم نے کہا تھا دل بدست عورت کے حج اکبر، دلوں کو جیت لو، از ہزارہ توبہ ایک دل بہتر ہے۔ یہ ہزاروں طواف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دل کا طواف کیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا میں ایک ہی موضوع کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو تمام کروں گا، اس وجہ سے کہ میر ایک سمندر ہے جس کا پوری طریقے سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غم پر بات کر رہے ہیں اور دل پر بات کر رہے ہیں، جذبے پر بات کر رہے ہیں، عشق پر بات کر رہے ہیں اور وجدان پر بات کر رہے ہیں، شوق پر بات کر رہے ہیں اور ذوق پر بات کر رہے ہیں۔ اس سب کا مبدا، اس سب کا محور، اس سب کا مرکز ہے دل۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، نہیں ہے ایسے شعر۔ میں اردو کا قاری ہوں، مسلسل پڑھتا رہا، مجھے شعر نہیں۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈالی۔ تو مولانا نے کہا تھا روم نے کہ دل بدست عورت کے حج اکبر، دلوں کو جیت لو، یہی حج اکبر، از ہزاریں کعبہ یہ دل بہتر، دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے۔ آپ نے سنا حافظ نے کہا تھا میں بخور شراب پی ممبر پہ سوزاں، ممبر کو جلا دے ولی دل آزاری نہ، دل کو مت۔ تو یہ جو پوری آپ کی جو ہے تربیت ہے کہ کس طریقے سے اس کو پیشان کیا ہے، تو دل کا جو مسئلہ ہے شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اب اس سے بہتر کیا استعارہ آپ لا سکیں؟ کبھی آپ نے کسی غریب جھوپڑی میں ایک چراغ دیکھا؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم تیل جلے تاکہ صبح تک روشن۔ مفلس کا چراغ کیا ہوتا ہے؟ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، لیکن دل اتر جاتا ہے۔ بڑے شعر کی ایک چیز میں بتا رہا ہوں جو علماء نے بتائی ہے کہ جس طرح سے اس شعر کا اثر شاعر کے دل پر ہوتا ہے، وہی اثر آپ کے دل میں شاعر پیدا کرتا ہے۔ یہ اثر کمال، یو کین ناٹ ڈو اٹ ایزی۔ دیکھ رہے ہیں کہا میں نے کیا ہے، کہا کتنا سوال کلی نے یہ سن کر چند شعر آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہوں۔ شہر دل ایک مدت اجڑا ایسا غموں میں، آخر اجاڑ دینا اس کا قرار پایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو تو چلتے رہے گی، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کی خدمت میں کہ قومی یکجہتی، محبت،
جتنا خدا سبحانہ نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. اس کے فروغ حسن سے چمکے ہیں سب محدود شمع حرم دیا کے دیا سومناتھ میں. اور یہ تو گفتگو جاری رہے گی. میر ابھی پوری طریقے سے بازیاب اور سمجھے نہیں گئے. جب ہم ہی نہیں سمجھ سکے میر تو ہم دنیا کو کیا سمجھیں. میر کا پردہ اس وقت ایرانی بہت سے فارسی شعراؤں کے اوپر، مگر کیونکہ ہم اجنبی پرست ہیں ہم کبھی گوارا نہیں کرتے. آپ کمپیئر کر کے دیکھیے. اسکالر سے کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کا جو ہے تحقیقی مقالہ ہونا چاہیے کہ ایرانی ذات ایران میں پیدا ہوئے یا فارسی بولنے والے یا مغلیہ زمانے کے جو فارسی کے شعراء ہیں ان کا کلام میر کے ساتھ. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی وجہ سے میر نے کہا تھا کہ تا حشر میرا دیوان باقی رہے. تو ایک چھوٹی سی گفتگو یہاں پر میں کر لیا. پھر جو ہے ذکر میر کی نقل میر کی انشاءاللہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ جو مصرع ہے بس سیر ہمیں جانو ٹوٹتا ہے، اس کا بہترین جواب اس کا دوسرا مصرع ہی ہے. تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں.